بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم is the solution of today's routine problems. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے مرید ہونے کے لیے کہ ہمیں اپنا مرید کر لیجیے. یہ تو شور شرابہ جو ہے یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اس لیے کہ آج ہم نے کھڑکیاں کھول دی نا، دروازے کھول دیے کہ چلو باہر کی تازی ہوا بھی کھا لیتے ہیں. تو ویسے یہ کہتے ہیں کہ باہر نہیں جانا چاہیے، چونکہ باہر جاتے ہیں پھر ہوا لگ جاتی ہے اور پھر بچے خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے گھر میں ہی رہنا چاہیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. ایک بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک مرید ہونے کے لیے اپنی ساری دولت لے کے ان کے قدموں میں آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور یہ نذرانے کے طور پہ جو دولت تھی میرے پاس یہ میں لے آیا ہوں، تو آپ قبول فرمائیں، دولت بھی اور مجھے بھی. تو آپ سرکار نے پہلے تو انکار فرمایا کہ نہیں، ہمیں نہ تو آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے پیسوں کی. تو جب مرید نے زیادہ انسسٹ کیا، زور لگایا، تو آپ سرکار نے فرمایا اچھا یہ جو ساری دولت ہے یہ اٹھا کے نالے میں کہیں پھینک کر آؤ، پھر بات کریں گے. تو وہ چونکہ مرید پکا اور سچا تھا تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ نالے میں کیوں پھینک دیں، غریبوں کو کیوں نہ دے دیں، کھانا کیوں نہ کھلا دیں. اس نے حکم مانا بزرگوں کا اور سیدھی دولت اٹھائی اور نالے میں پھینک کر آ گیا. تو بزرگوں نے پوچھا کہ اور کوئی دولت ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. انہوں نے کہا وہ بھی لے آؤ. تو موصوف گئے اور وہ بھی دولت لے کر آ گئے. تو آپ سرکار نے یہی فرمایا کہ اسے بھی پھینک آؤ، پھر بات کریں گے. تو یہ دولت جو تھی یہ بھی پھینک کر آگے نالے میں. سوال نہیں ہوتا ہے، پیر و مرشد جس کو مانا جائے پھر وہ جو کہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور اگر اپنی کرو گے کرتے رہو گے پھر لگے رہو منا بھائی. تو جب وہ یہ دوسری دولت بھی پھینک کر آگے تو پھر پوچھا کہ اور کوئی دولت؟ انہوں نے کہا ہاں ابھی پراپرٹی ہے. تو انہوں نے کہا وہ بھی بیچو، اس کی بھی دولت لے کر آؤ، پھر بات کرتے ہیں. تو وہ دولت بھی پراپرٹی بیچ کے، مکان جائیداد سب بیچ باچ کے وہ بھی لے آئے. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی جا کر پھینکائیں نالے میں، ہمیں نہیں چاہیے، پھر بات کریں گے. تو جب وہ آ گئے سب کچھ پھینک پھاک کر، تو انہوں نے کہا حضور اب مجھے یہاں رہنے کی اجازت دیں، خدمت میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں. آپ سرکار نے فرمایا کہ ابھی کوئی اور دولت ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. تو آپ سرکار نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس دولت تھی ہم نے آپ کو تب قبول نہیں کیا، اب تو آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، آپ کیوں قبول کریں؟ چلو جاؤ اپنا کام کرو، اپنا رستہ پکڑو. تو پرانے زمانے میں لوگوں کو انسان بنانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا تھا. اب چونکہ ہم نے جو کیا وہ شاید ہماری نادانی تھی یا غلطی تھی کہ ہم نے کسی کو کچھ سمجھے نہیں، جو آیا اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے تو اپنے دوستوں کو صوفے پہ بٹھایا کہ نہیں عزت دینی چاہیے. تو اب چونکہ سارے ہی منکرین آ گئے، انکار کرنے والے، مانتے ہی نہیں بات، جو بات ہم کریں گے انہوں نے اپنی کرنی ہے. تو یہ تو تھا ایک طریقہ آپ کو بتانے کا، سمجھانے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ سلامت ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک بزرگوں کی خدمت میں آ گئے کہ میں بس آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھ پہ نظر کرم فرمائیے. آپ سرکار نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ باتھ روم صاف کریں. ہمارے جتنے یہ باتھ روم ہیں، جتنے مہمان آئیں ان کے جوتیاں سیدھی کیا کریں اور باتھ روم صاف کیا کریں. اب ہیں وہ بادشاہ سلامت تھے، بادشاہ چھوڑ کے آ گئے. ایسا بھی ہوتا ہے عشق میں، جب اللہ کی محبت میں کوئی آتا ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. 5 سال وہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ باتھ روم ہی دھوتے رہے اور جوتیاں سیدھی کرتے رہے آنے والوں کی. تو 5 سال کے بعد پھر شرف ملاقات ملا. 5 سال بعد، یہاں تو روز ملتے نا، پیسہ ایک نہیں دیتے. ہم نے اب لگایا بھی ہے کہ لاکھ روپیہ دیا کریں، پھر بھی لوگ مفت میں آ کے مل کے چلے جاتے ہیں.
تو بادشاہ سلامت جب 5 سال کے بعد ملے تو جو بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ آپ کے وجود سے ابھی بھی وہ بادشاہت والی خوشبو آتی ہے. یعنی 5 سال ہو گئے ہیں بادشاہت چھوڑے ہوئے، لیکن وہ اپنے جسم میں رچ بس گئی نا وہ شہنشائیت، اور باتھ روم دھوتے رہے، اس کے باوجود 5 سال کے بعد بھی وہی شہنشائیت نظر آ رہی ہے طبیعت کے اندر. بزرگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سمجھدار ہوں گے تو آپ کو بات تو سمجھ آ جائے گی کہ اصل چیز تو اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. اپنے اندر جتنی بھی علم ہیں، تجربے ہیں، ان کو خالی کرو گے، زیرو کرو گے تو ہیرو بنو گے. اور جس طرح لوگ کر رہے ہیں، جو بیہیویئرز ہے، لوگوں کا رویہ ہے کہ لوگ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مخلوق مخلوق کی طرف دیکھ رہی ہے، جبکہ مخلوق کی ڈیوٹی یہ بنتی کہ وہ اپنے خالق کو دیکھتے، اپنے مالک کو دیکھتے، ان کی مہربانی پر نظر رکھتے اور اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرتے. تو مسائل نہیں رہیں گے اگر آپ اللہ کی طرف آئیں گے. تو ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں محفل سے جائیں گے، اور جو محفل ہوتی ہے ساری برکات تلاوت کے اندر ہیں. جو کچھ بھی لینا ہے، جیسے انلیگل ہو گئے تو لیگل ہونا ہے تو تلاوت سنتے رہیں گے، ہو جائیں گے آپ لیگل. غریب ہیں تو امیر ہونا ہے تو تلاوت سنتے رہیں گے. نو ادر چوائس. بس تلاوت ہی میں سب کچھ ہے. چونکہ ہوا یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور دنیا جھوٹی، لوگ لٹیرے تو چل دل میرے. تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آن لائن آتے ہیں، پھر تلاوت سنائیں گے آپ کو، اور تلاوت سنتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. تو اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو اپنے اندر کی جو کہہ لیں انا ہے، اکڑ ہے، اس کو ختم کرنا ہے. چونکہ یہ تکبر اور غرور اور یہ کہیں بھی انسان کو نہیں پہنچنے دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. اور خدمت کر فقیروں کی اگر کوئی مرتبہ چاہیے تو جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ سی یو ویری سون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.